السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج میں آپ کو اسلامیات لازمی 11ویں جماعت کے ایگزامس میں آنے والے شارٹ کویشچن آنسر کی تیاری کروا رہی ہوں، جو کہ بورڈ ایگزام میں موسٹ امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں۔ اس سے قبل جو ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہے اس میں 1 سے لے کے 15 سوالات میں نے نوٹ کیے ہیں، جو ڈیٹیل میں نے اس کا کویشچن اور آنسر سمجھایا ہے۔ اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے اگلے وہ سوال لے کر آئی ہوں جو ایگزامس میں آ سکتے ہیں۔ تو آئیے ان سوالات کو شروع کرتے ہیں جوابات کے ساتھ۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی موسٹ امپورٹنٹ کویشچن ہے جو ایگزام میں آ سکتا ہے۔ شارٹ کویشچن میں تو شارٹ ہی جواب دیں گے۔ جواب ہے، عربی زبان میں انتہائی عاجزی کو عبادت کہتے ہیں۔ شریعت کی روح سے ہر وہ نیک عمل جو خلوص نیت سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے اسے عبادت کہتے ہیں۔ مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج یہ بڑی عبادات ہیں۔ اگلا سوال، سوم یعنی روزہ، سوم کے معنی اور مفہوم بتائیے۔ جواب ہے، عربی زبان میں روزے کو الصوم کہتے ہیں، جس کے لغوی معنی ہیں رکنے یا بچنے کے ہیں، اور شریعت میں صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جنسی خواہشات سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پرہیز کرنے کو روزہ کہتے ہیں، اور یہ ہر عاقل و بالغ مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اگلا سوال، روزے کے فوائد تحریر کیجیے۔ تو روزے کے فوائد آپ ہیڈنگ کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں یا پوائنٹس کی صورت میں، یا آپ کی چوائس ہوگی۔ تو میں یہ دونوں طریقے آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جیسے نمبر 1 ہے، روزے سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ یہاں آپ چاہیں تو ہیڈنگ ڈال سکتے ہیں ساتھ میں قرب الہی۔ روزے سے انسان کی جسمانی صحت بہتر ہوتی ہے۔ روزے سے انسان برائیوں سے بچا رہتا ہے۔ روزے میں انسان نیکی کے کام کرتا ہے اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے۔ روزے سے انسان کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اب انہی تمام پوائنٹس کو یہ میں نے ہیڈنگ بھی چند لکھ دی ہیں، اگر آپ یہ بھی لکھتے ہیں تو بھی جواب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ قرب الہی اللہ سے محبت کو کہتے ہیں۔ احساس بندگی، جب ہم بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں تو ہمیں ان لوگوں کا احساس ہوتا ہے جو اپنے پورا دن جو ہے بھوک پیاس میں گزارتے ہیں، ان کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ اسی طرح تعمیر سیرت، نیکی سے رغبت، بدی سے نفرت، یہ پوائنٹس بھی ڈالے جا سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، سورۃ البقرہ کے مطابق متقین کی صفات تحریر کریں۔ تو بیٹا جب آپ سورہ بقرہ سٹارٹ کرتے ہیں، جو شروع کی آیات ہیں انہی میں ان صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو سورۃ البقرہ میں جن صفات کا ذکر کیا گیا ہے وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، غیب پر ایمان، اس کو ایمان بالغیب بھی کہتے ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا، اس کے لیے واقیم الصلاۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، آسمانی تعلیم یعنی آسمانی کتابوں پر ایمان، اور آخرت پر ایمان۔ اگلا سوال ہے، قرآن مجید کے لغوی اور اصطلاحی معنی تحریر کریں یا قرآن کا مفہوم بیان کریں۔ جواب ہے، لغوی معنی۔ قرآن کا لفظ قرآن سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہے پڑھنا۔ اس لحاظ سے قرآن کے معنی ہے پڑھنا یا بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ اصطلاحی معنی، وہ کتاب جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وقتاً فوقتاً نازل ہوئی، اسے قرآن کہتے ہیں۔ اچھا، بار بار پڑھی جانے والی کا جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ اس لیے بھی ہوا ہے کہ یہ صرف مسلمان ہی نہیں پڑھتے ہیں، غیر مسلم بھی پڑھتے ہیں، اس لیے یہ لفظ زیادہ سوٹیبل ہے۔ اگلا سوال ہے، وحی کی اقسام تحریر کریں۔ وحی کی 2 اقسام ہیں، وحی مطلوع، وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع، قرآن کریم کو وحی مطلوع یا وحی جلی بھی کہتے ہیں۔ وحی غیر مطلوع، حدیث اور سنت کو وحی غیر مطلوع یا وحی خفی بھی کہتے ہیں۔ اچھا، یہ دونوں لفظ جو یہاں استعمال ہوئے ہیں، کبھی کبھی یہ آبجیکٹیوز بھی آ جاتا ہے، تو کبھی وحی جلی ہو تو اس سے مراد ہے قرآن شریف، اور اگر وحی خفی لکھا ہو تو اس کا مطلب ہے حدیث۔ ٹھیک ہے، اس لیے وحی کی صورتیں قرآن کے مطابق تحریر کریں اور
قرآن کی کون سی صورت میں اس کا ذکر موجود ہے؟ جواب ہے قرآن کریم کے مطابق وحی کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 وحی قلبی، اس قسم میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے دل میں کوئی بات چپکے سے ڈال دیتے ہیں۔ نمبر 2 کلام الہی، اس قسم سے مراد نبی کو براہ راست اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوتا ہے، جیسے کہ واقعہ معراج میں ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خود کلام کیا تھا اور نمازوں کا تحفہ پیش کیا تھا۔ نمبر 3 ہے وحی ملکی، ملک کے معنی ہے فرشتہ، اس قسم میں اللہ تعالیٰ اپنا پیغام کسی فرشتے کے ذریعے بھیجتے ہیں اور وہ انسانی شکل میں آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کر جاتے ہیں جو کی جاتی ہے۔ تو فرشتے انسانی شکل میں آ کر وحی کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ تو قرآن میں یہ تینوں صورتوں کا ذکر سورہ شورى میں موجود ہے۔ حدیث کی اقسام تحریر کریں۔ جواب ہے حدیث کی 3 اقسام ہیں، حدیث قولی، حدیث فعلی، حدیث تقریری۔ تو نمبر 1 ہے حدیث قولی، ہر وہ بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمائی اسے حدیث قولی کہتے ہیں۔ حدیث فعلی، ہر وہ کام جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا یعنی عمل کر کے دکھایا اسے حدیث فعلی کہتے ہیں۔ نمبر 3 ہے حدیث تقریری، ہر وہ کام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا ہو اور آپ نے منع نہیں فرمایا تو اسے حدیث تقریری کہتے ہیں۔ کہیں کہیں لفظ حدیث سکوتی بھی استعمال ہوا ہے، تو یہی معنی ہے اس کے بھی، یہاں میں نے درج بھی کر دیا ہے۔ ہر وہ بات جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کی گئی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر خاموشی اختیار کی اسے حدیث سکوتی کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال، ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ جواب، عربی میں ختم کے معنی ہے مہر لگانا، انجام کو پہنچنا، بند کرنا یا مہر لگا کر بند کرنا۔ ختم نبوت سے مراد ہے حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کی تکمیل ہو گئی۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور مہر ہیں سب نبیوں پر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، ترجمہ، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگلا سوال ہے، صاحب نصاب سے کیا مراد ہے؟ جواب، صاحب نصاب سے مراد وہ شخص جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا دونوں میں سے کسی ایک کی مالیت کے برابر نقدی یعنی کہ رقم یا سامان تجارت، زمینیں یا جانور موجود ہوں اور ان پر 1 سال کی مدت گزر جانے کے بعد اس مال کی 2.5% زکوٰۃ ادا کرنا لازمی ہے۔ اگلا سوال ہے، نفاق کسے کہتے ہیں؟ جواب، ظاہر سے ایک اور باطن سے دوسری صورت اختیار کرنے کو نفاق کہتے ہیں۔ اس طرح نفاق کا مطلب ہے دوغلا پن اختیار کرنا۔ سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 8 میں قرآن میں ایمان اور کفر کے بارے میں تفصیل موجود ہے۔ تفصیل میں یہ بیان کیا گیا ہے، جبکہ ان کے علاوہ ایک گروہ اور بھی ہے جو باہر سے ایمان کا دعویٰ کرتا تھا لیکن اندر سے کفر کی وجہ سے منافقت میں مبتلا تھا۔ تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ بہت بڑا گناہ کر رہے ہوتے ہیں، نفاق بہت بڑا گناہ ہے۔ اگلا سوال، لیلۃ القدر کی فضیلت کیا ہے؟ جواب، رمضان کے آخری عشرے میں ایک رات آتی ہے جسے لیلۃ القدر یا شب قدر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس رات کی عبادت کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ جس کو یہ رات نصیب ہوگی
اسے 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ثواب ملے گا۔ اس رات قرآن کا نزول ہوا، جو شخص اس رات میں عبادت کرے گا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اللہ کے حکم سے، دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ اگلا سوال ہے سعی کیا ہے؟ جواب، سعی کے معنی ہے کوشش کرنا۔ یہ حج اور عمرہ دونوں کا ایک اہم رکن ہے۔ حج اور عمرے کا ایک اہم رکن ہے۔ صفا و مروہ پہاڑیوں کے نام ہیں یہ۔ طواف کے بعد صفا و مروہ کے درمیان 7 چکر لگانا سعی کہلاتا ہے۔ یہ خدا کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اگلا سوال، عمرہ کیا ہے؟ جواب، عمرہ کے معنی زیارت کا ارادہ کرنا کے ہیں۔ حج کے ایام کے علاوہ باقی دنوں میں میقات سے احرام باندھ کر زیارت کی نیت سے خانہ کعبہ کا طواف کرنا اور صفا و مروہ کے درمیان دوڑنا، سعی کرنا کو عمرہ کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال، ظالم کی مدد کیسے کی جا سکتی ہے؟ جواب، ظلم کو روکنے سے ظالم کی مدد کی جا سکتی ہے۔ اچھا، یہ سوال جو ہے یہ آبجیکٹیوز میں آیا تھا، مگر یہ آج کل نا یہ سوالات بنا کر بھی آپ کے ایگزام میں شامل کیے جا رہے ہیں، تو آپ پچھلے سال جو آبجیکٹیوز آئے تھے ان کو بھی پڑھیے، اور اگر ٹائم شارٹ ہو تو آپ میری سب سے پہلی ویڈیو جو میں نے آبجیکٹیوز کی ڈالی ہے وہ آپ ضرور دیکھیے گا، اس میں سے سوالات بھی آ سکتے ہیں۔ اگلا سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے بارے میں کیا فرمایا؟ صبر و استقامت سے کیا مراد ہے؟ اچھا، یہ جو سوال میں نے یہاں درج کیا ہے اس کو میں نے اسی سوال میں کاؤنٹ کر رہی ہوں، چھوٹے چھوٹے سے یہ آبجیکٹیوز تھے، ان کو سوال بنا کر آپ کے ایگزام میں دیا جا سکتا ہے، تو یہ چھوٹے چھوٹے سے جوابات ہیں، ان کو بھی ذرا دیکھ لیجئے گا، آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہو جائیں گے ایگزام میں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے بارے میں فرمایا الصبر ضیاء، صبر روشنی ہے، تو یہ جو صبر روشنی ہے یہ آبجیکٹیوز میں آیا تھا پہلے۔ صبر کے معنی ہے ٹھہر جانا، برداشت کرنا اور ڈٹ جانا، جبکہ استقامت کے معنی ہے ثابت قدمی۔ یہ جو میں نے دونوں لفظ استعمال کیے ہیں یہ آبجیکٹیوز میں بھی آتے ہیں۔ اصطلاح میں اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے گناہوں سے رک جانا، پریشانیوں کو برداشت کرنا صبر استقامت ہے۔ یہ تمام جو سوالات آپ کو بتائے گئے ہیں یہ آپ کے ایگزام میں موسٹ امپورٹنٹ ہیں، آپ ان کو ضرور یاد کیجیے گا، تیاری کے ساتھ جائیے گا اور انشاءاللہ آپ ضرور اچھے نمبروں سے کامیاب ہوں گے۔ میں امید کرتی ہوں کہ میری ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہو۔ اچھا، اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔